بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک شاہانہ روایات کو توڑ دیں گے، لیکن حقیقت تو کچھ اس کے برعکس ہی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اپنی دولت کا استعمال بھی کچھ اس ہی انداز میں کرتے ہیں جسے عرب کے باقی شاہی خاندان کے لوگ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم محمد بن سلمان کی شاہ خرچیوں کی ایک جھلک آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ محمد بن سلمان دنیا کی نظروں میں اس وقت آئے جب 2015 میں وہ فرانس کے دورے پر تھے۔ ان کا یہ دورہ کہنے کو تو ایک سرکاری دورہ تھا، لیکن اس دورے نے ان کی شاہ خرچیوں پر سے پردہ ہی فاش کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ محمد بن سلمان ساحل سمندر کی سیر کے مزے لے رہے تھے۔ اسی دوران ان کی نظر ایک انتہائی خوبصورت یاٹ پر پڑی۔ آسمان سے باتیں کرتی یہ خوبصورت یاٹ 440 فٹ لمبی تھی۔ محمد بن سلمان کی نظر پڑنے کی دیر تھی کہ یہ یاٹ ان کے دل میں کسی محبوبہ کی طرح بس گئی۔ لوگ تو ایک عام سی چیز کو خریدنے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان نے کھڑے کھڑے ہی کروڑوں ڈالر کی اس خوبصورت یاٹ کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے ایک سرکاری افسر کے ذریعے انہوں نے اس یاٹ کی قیمت لگوانے کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ اس یاٹ کا مالک یوری شیلف نامی ایک شخص ہے۔ یہ روس کا کھرب پتی شخص تھا۔ یوری شیلفر محمد بن سلمان کی شاہانہ زندگی سے شاید لا علم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے پہلے تو یہ سب مذاق ہی لگا، لیکن اس شخص کی حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس سرکاری افسر نے یاٹ کو خالی کرنے کے 50 کروڑ ڈالر آفر کر دیے۔ یوری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، تاہم اتنی بڑی رقم کا سن کر وہ یاٹ خالی کرنے پر رضامند ہو گیا۔ جیسے ہی اتنی بڑی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی، یاٹ کا رخ شہزادہ محمد بن سلمان کی طرف ہو گیا۔ آج یہ یاٹ محمد بن سلمان کی ملکیت ہے۔ کروڑوں ڈالر کی اس یاٹ میں زندگی کی وہ سائشیں ہیں جو کسی 7 سٹار ہوٹل میں بھی نہیں ملتی۔ اس کو شہزادے کا سمندری محل بھی کہا جاتا ہے۔ 4 منزلہ اس یاٹ میں 200 سے زائد کمرے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یاٹ میں 6 پرائیویٹ کیبن ایسے بھی ہیں جو دنیا بھر کے نجی اور سرکاری دوروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاٹ میں لائٹس کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، یہ کسی خوبصورت شہر کا نظارہ پیش کرتی دکھائی دیتی ہے۔ حیران کن طور پر واش رومز میں موجود پانی کے نل سونے سے تیار کیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کس قدر شاہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ 2017 میں نیو یارک میں آرٹ کی ایک نمائش ہوئی۔ نمائش میں کروڑوں ڈالرز کی پینٹنگز فروخت کے لیے رکھی گئیں۔ انہی پینٹنگز میں دنیا کی ایک مہنگی ترین پینٹنگ شہزادہ محمد بن سلمان کی ملکیت ہے۔ 45 کروڑ ڈالر کی یہ پینٹنگ معروف لیونارڈو نے تیار کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پینٹنگ نمائش میں رکھی گئی تو یہ کئی مہینوں تک فروخت نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ تھی اس پینٹنگ کی ناقابل یقین رقم، لیکن پرنس سلمان تک یہ خبر پہنچنے کی دیر تھی۔ انہوں نے اسے خریدنے کے لیے 45 کروڑ ڈالرز پانی کی طرح بہا دیے۔ سیلواڈور نامی یہ پینٹنگ آج بھی دبئی کے لوئر میوزیم میں سیاحوں کے لیے موجود ہے۔ گاڑیوں کے شوقین افراد کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن پرنس سلیمان کی گاڑیوں کی تو بات ہی کچھ نرالی ہے۔ دنیا کی کون سی ایسی لگژری کار ہے جو شہزادہ سلمان کے پاس نہ ہو؟ ان کی ذاتی استعمال میں دنیا کی مہنگی ترین کاریں ہیں، جن کی کل مالیت تقریباً 23 ملین ڈالر سے زائد ہے۔ بات دنیا کے مہنگے ترین گھر کی ہو تو محمد بن سلمان کا نام سب سے پہلے آئے گا۔ لوئس دی 14 نامی ایک محل دنیا کا مہنگا ترین محل مانا جاتا ہے۔ پیرس میں موجود یہ محل 17ویں صدی کے بادشاہوں کے محلات کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان نے اسے 30 کروڑ ڈالرز میں خریدا۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس محل میں سوئمنگ پول اور پرائیویٹ سینما جیسی کئی آسائشیں موجود ہیں۔ محل میں انڈر واٹر شیشے سے بنا ایک ایسا کمرہ بھی موجود ہے جہاں مختلف رنگوں کی مچھلیاں دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ محل کا 57% رقبہ تو باغات نے گھیرا ہوا ہے، جہاں طرح طرح کے پھل کھانے کو ملتے ہیں۔ محل میں جدید ترین ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس نصب کی گئی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام آلات کو کہیں بھی دور بیٹھے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان ایک لیوش زندگی گزارنے کے عادی ہیں، تاہم وہ ایک ترقی پسند لیڈر بھی مانے جاتے ہیں۔ وہ اپنے ویژن 2030 کے لیے بھی مشہور ہیں، جس کے تحت 2030 تک سعودی خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔
سعودی عرب دوسرے عرب ممالک کی طرح دنیا بھر کے سیاحوں کا مرکز بھی بن جائے گا۔ اس کے علاوہ سعودی خواتین کو ڈرائیونگ کے حقوق دلوانا بھی اسی ویژن کا حصہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شہزادہ محمد پرانے سعودی عرب کے دیواروں پر نئے سعودی عرب کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں، جو